السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم آپ کو دار ارقم اسکول غوری ٹاؤن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بچوں، آج جو ہم نے سبق پڑھنا ہے وہ ہے کلاس 6 کی عربی۔ سبق شروع کرنے سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے علم میں اضافے کی دعا کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما، اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ آج جو ہم سبق پڑھیں گے وہ ہے چوتھا سبق ہم نے پڑھ چکے ہیں اور اس کی آگے ہم نے مشق کرنی ہے۔ اب آگے مشق دیکھیں کہ ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں ضمائر کا استعمال کرتے ہوئے، یعنی جو ضمیریں ہم نے ہوا، انا، انتا، ہم نے جو ضمیریں پڑھی ہیں وہ استعمال کر کے جو ہم نے لفظ ہیں ان کے جملے بنانے ہیں۔ جیسے مذکر الفاظ میں دیکھیں کہ عالمن ہے، اس کا انہوں نے جملہ خود بنایا ہوا ہے، مثال دی ہوئی ہے کہ انا عالمن، میں عالم ہوں۔ تاجرن ہوا تاجرن، وہ تاجر ہے۔ عاقلن انتا عاقلن، یعنی تم عاقل ہو یعنی سمجھدار ہو۔ شریفن انا شریفن، میں شریف ہوں۔ خادمن ہوا خادمن، وہ خادم ہے۔ آگے مؤنث الفاظ ہیں کہ عالمتن انا عالمتن، میں عالمہ ہوں۔ تاجرتن ہی تاجرتن، وہ تاجرہ ہے۔ عاقلتن انتی عاقلتن، آپ سمجھدار ہو۔ شریفتن ہی شریفتن، خادمتن ہی خادمتن، وہ خادمہ ہے۔ اس کے ساتھ ہے آگے کہ جواب خود لکھیں۔ یہ ہمیں کوسچن دیے گئے ہوئے ہیں، ان کے ہم نے جواب بھی عربی میں ہی لکھنے ہیں کہ حل انت موظفن، کیا آپ صاف ستھرے ہیں؟ نعم انا موظفن، جی ہاں میں صاف ستھرا ہوں۔ حل انت مسلمن، نعم انا مسلمن، یعنی کیا آپ مسلمان ہیں؟ نعم جی ہاں انا مسلمن، میں مسلمان ہوں۔ حل انت پاکستانی، کیا آپ پاکستانی ہیں؟ نعم انا پاکستانی، جی ہاں میں پاکستانی ہوں۔ حل انت رجلن، کیا آپ مرد ہیں؟ اگر آپ سے کوئی سوال کرے کہ کیا آپ مرد ہیں؟ لا بل انا ولدن، نہیں، لا نہیں بلکہ انا ولدن، میں لڑکا ہوں۔ حل محمود طالبن، کیا محمود طالب علم ہے؟ نعم جی ہاں محمود طالبن، محمود طالب علم ہے۔ حل ہوا مسرور، کیا وہ خوش ہے؟ نعم ہوا مسرور، وہ خوش ہے، جی ہاں وہ خوش ہے۔ مسرور کا مطلب ہوتا ہے خوش ہونا۔ حل انتی موظفتن، اب آگے مؤنث کے الفاظ آگے ہیں، کیا آپ صاف ستھری ہیں؟ نعم انا موظفتن، جی ہاں میں صاف ستھری ہوں۔ حل انتی مسلمتن، کیا آپ مسلمان ہیں؟ نعم انا مسلمتن، جی ہاں میں مسلمان ہوں۔ حل انتی پاکستانیتن، کیا آپ پاکستانی ہیں؟ نعم انا پاکستانیتن، جی ہاں میں پاکستانی ہوں۔ حل انتی امراتن، کیا آپ عورت ہیں؟ لا بل انا طفلتن، نہیں بلکہ میں بچی ہوں یا لڑکی ہوں۔ حل فاطمتن طالبتن، کیا فاطمہ طالبہ ہے؟ لا بل نعم فاطمتن طالبتن، جی ہاں فاطمہ طالبہ ہے۔ حل ہی مسرورتن، کیا وہ خوش ہے؟ نعم ہی مسرورتن، جی ہاں وہ خوش ہے۔ آگے دیا گیا ہے کہ مذکر الفاظ کو مؤنث میں تبدیل کریں۔ ھذا صالح، یہ مذکر الفاظ نے دیے ہوئے، ان میں ہم نے مؤنث لکھنے ہیں، کیا لکھیں گے؟ ھذہ صالحۃن۔ جب مؤنث لگے گا تو مؤنث کے ساتھ ھذا نہیں ہوگا بلکہ ھذہ ہوگا۔ ھذا کاتب، یہ منشی ہے۔ ھذہ کاتبۃن، اس کے مؤنث الفاظ کیا ہوگا؟ ھذہ کاتبۃن۔ ھذا متعلم، ھذہ متعلمۃن۔ انت ولد، انتی طفلۃ۔ ھذا شریف، ھذہ شریفۃ۔ ہوا کریم، ہی کریمۃ۔ ہوا مریض، ہی مریضۃ۔ انا تلمیذ، انا تلمیذۃ۔ انت استاذ، انتی استاذۃ۔ ہوا ولد، ہی طفلۃ۔ اب اس میں ضمیر وہ اسم ہے جو متکلم یا مخاطب یا غائب کو بتائے، جیسے انا، انتا، ہوا وغیرہ۔ یہ ضمیریں جو میں نے آپ کو پہلے سمجھائی ہیں یہ وہی ہیں کہ متکلم کس کو کہتے ہیں؟ جو بات کرنے والا ہوتا ہے، جو کسی دوسرے کے ساتھ بات کرتا ہے، بات کرنے والے کو متکلم کہا جاتا ہے۔ مخاطب وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ گفتگو کی جائے، جس کے ساتھ بات کی جائے، اور غائب جس کے بارے میں گفتگو کی جائے، جو شخص جو وہاں موجود نہ ہو اس کے بارے میں بات کی جائے۔ آگے الفاظ کے معنی ہیں، یہ بھی آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنے ہیں، اور جو پیچھے ایکسرسائز ہے یہ آپ نے یاد بھی کرنی ہے اور اس کو نوٹ بک پہ اچھی طرح سے لکھنا بھی ہے اور سمجھنا بھی ہے۔ امید ہے آپ کو آج کا یہ سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔
اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔